اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اسلامیات کے اس پیریڈ میں ہم باب چہارم یعنی تعارف قرآن و حدیث پڑھیں گے، اور منتخب آیات میں سے ہم نے جو آیت لی ہے وہ ہے آپ کے پیج 69 کی آیت نمبر 4. ٹھیک، یہ قرآن پاک کی سورۃ الحجرات کی آیت 13 کا ایک حصہ ہے. ہماری اس نشست کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کو سمجھ کر ترجمہ اور تشریح کر سکیں اور اپنے عمل میں ڈھال سکیں. اللہ کی مدد اور توفیق سے آمین. یہ اب آپ کے سامنے ہے سورۃ الحجرات کی آیت 13. آپ کے کورس میں اس کے درمیان کا حصہ لیا گیا ہے، یعنی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بلا شبہ تم میں زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. لیکن اس آیت کے اس حصے کو سمجھنے کے لیے اور تشریح کرنے کے لیے آپ کو اس کا سیاق و سباق بھی معلوم ہونا چاہیے ہے. اس لیے ابھی ہم پوری آیت کو دیکھ لیتے ہیں، پہلے قرأت اور پھر اس کا لفظی ترجمہ. تشریح آپ اتنے ہی حصے کی کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. صدق اللہ العظیم. یا ایھا الناس، اے انسانوں. ٹھیک ہے، یہاں سے یہ آیت شروع ہو رہی ہے اور مخاطب سارے انسان ہیں، دنیا کے سارے انسان، صرف مومن نہیں بلکہ سارے انسان، ان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نون کے اوپر شد ہے. اب جب بھی نون کے اوپر شد آئے یا میم کے اوپر شد آئے تو آپ نے غنہ کرنا ہے، یعنی نیزل ساؤنڈ پروڈیوس کرنی ہے. اس نون ساؤنڈ کو، این ساؤنڈ کو آپ نے ناک میں لے کر جانا ہے اور تھوڑا ہی دیر کے لیے رکنا ہے تاکہ وہ نیزل ہو جائے اور پھر آگے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک اصول ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اور جگہ پر جہاں پر نون کے اوپر ساکن ہے، یعنی سکون ہے، نون ساکن ہے، وہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں، انثى. پھر ایک دوسری جگہ پر آیا ہے عند، تو اس جگہ پر ہم نون ساؤنڈ کو پر غنہ تو چھوٹا سا غنہ کر رہے ہیں لیکن اس کو چھپا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نون ساکن کے بعد حروف خلقی نہیں ہے. اگر نون کی آواز کے بعد حروف خلقی میں سے کوئی ہو جو آپ کو بتائے جا چکے ہیں کہ کون سے ہیں، عین، ہا، غین، خا اور الف اور ہا، حمزہ اور ہا، کیونکہ یہ نہیں ہے اس لیے ہم یہاں پر اخفا کر رہے ہیں، نون ساؤنڈ کو چھپا رہے ہیں. لیکن اگر حروف خلقی ہو، جیسے اس آیت کے آخری دو حروفوں کے درمیان ہے خا، علیم خبیر، خا جو ہے حروف خلقی ہے اس لیے ہم علیمن کہہ رہے ہیں، نون کا اظہار کر رہے ہیں، اس کو نہیں چھپا رہے. اب اس کے بعد ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں. یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے لوگو، انا بے شک، خلقناکم
تخلیق کیا ہے ہم نے تم کو من سے ذکریوں و انثا ایک مرد اور ایک عورت سے وجعلناکم اور بنائے ہیں ہم نے تم کو شعوبہ یعنی قومیں گروہ وقبائل قبیلے لتعارفوا لی تاکہ اس لیے تعارفوا تم پہچانے جاؤ تعارف کر اور کروا سکو ان بے شک بلا شبہ انڈیڈ نو ڈاؤٹ ان فیکٹ اکرمکم تم میں سے زیادہ تکریم والا تم میں سے زیادہ عزت والا عند اللہ عند نزدیک اللہ کے اتقاکم جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے یعنی تقوی والا ہے ان اللہ بے شک اللہ علیم علم والا ہر بات کو جاننے والا خبیر ہر بات کی پوری طرح خبر رکھنے والا یعنی باخبر ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں سے جب ہم درمیان کا حصہ لیں گے تو وہ یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم بلا شبہ بے شک تم میں زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. با محاورہ ترجمہ ہوگا بے شک اللہ کے یہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. سیاق و سباق کے لحاظ سے آیت کا یہ ٹکڑا قرآن میں اس مقام پر آیا ہے جہاں مسلمانوں کو عیب جوئی اور طعن و تشنیع سے منع کیا گیا ہے. بسا اوقات برائیوں کا ارتکاب آدمی اس وقت کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لے اور دوسروں کو حقیر سمجھ لے. اس موقع پر ارشاد ربانی کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا چھوٹا یا بڑا ہونا، معزز یا حقیر ہونا ذات پات یا خاندان و نسب کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ قرآن کی زبان میں جو شخص جس قدر نیک خصلت، مؤدب اور پرہیزگار ہے اسی قدر اللہ کے ہاں معزز اور مکرم ہے. نسب کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ سب انسان آدم و حوا کی اولاد ہیں. اسی واسطے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا ہے کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر فضیلت نہیں، سرخ کو سیاہ اور سیاہ کو سرخ پر فضیلت نہیں مگر تقوی کے سبب. اب اس آیت کے کچھ اہم نکات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلا نکتہ ہے کہ اس آیت میں تکبر کی ممانعت ہے. تو تکبر کسے کہتی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تکبر کے معنی خود کو بڑا اور برتر ظاہر کرنے کے ہیں. اردو میں اس کے لیے لفظ بڑائی استعمال کیا گیا ہے. اس لفظ کو آپ دیکھیں، اس میں لفظ کبر چھپا ہوا ہے. کبر کا مطلب ہوتا ہے نا بڑائی. تو یہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، اس لیے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں. اگر انسان اپنے آپ کو کسی دوسرے سے بڑھ کر سمجھتا ہے تو وہ تکبر ہے. انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے. سب سے قرآن کے مطالعے سے پتہ لگتا ہے کہ سب سے پہلے مخلوقات میں سے شیطان نے تکبر کیا تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں، یہ آدم مٹی کے بنے ہوئے ہیں اور میں آگ کا بنا ہوا ہوں، اس لیے سجدے سے انکار کر دیا تھا اور اللہ نے اس کے اوپر اپنی لعنت کی تھی. تو اس کا جرم تکبر تھا. ٹھیک ہے. تو اپنے آپ کو دوسرے سے بڑھ کر سمجھنا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی غرور اور تکبر ہوگا وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا.
صحابہ کرام میں سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھے کپڑے اچھے جوتے پہننے کو دل کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ تکبر نہیں ہے، تکبر یہ ہے کہ آپ یہ چیزیں استعمال کر کے خود کو دوسروں سے بڑھ کر سمجھو یا دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنے لگ جاؤ۔ ٹھیک ہے، یہ ایک حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے میں نے۔ تو اس لیے تکبر سے بچنا ہے۔ اللہ اکبر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ مغرور اور متکبر انسان دوسروں کو حقیر سمجھ کر ظلم اور زیادتی کرتا ہے، گناہوں پر بے باک ہو جاتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ مجھے میرے گناہوں کی سزا کون دے سکتا ہے۔ اسی لیے وہ مروت، اخوت، ایثار اور اس قسم کی بھلائیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب ہم دوسرا نقطہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک اگر کسی کو کوئی فضیلت حاصل ہے تو وہ تقویٰ کی بنیاد پر ہے، تو پھر تقویٰ کس سے کہتے ہیں؟ تقویٰ کے معنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے دین و شریعت کے احکام کی بجا آوری ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی خوف خدا ہونا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ حساب لے گا۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، اللہ نے روزے اس لیے فرض کیا تاکہ تقویٰ حاصل ہو، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ احساس ہونا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اصل میں تقویٰ ہے، کیونکہ روزوں میں ہم اسی لیے نہیں کھاتے پیتے نا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس نے منع کیا ہے تو ہم نے وہ کام چھوڑے ہوئے ہیں جو عام حالات میں جائز ہیں، اس کی خوشنودی کے لیے ہم نے ترک کیے ہوئے ہیں اور وہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو احساس ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تقویٰ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تقویٰ کے بارے میں، تو انہوں نے سمجھایا تھا کہ جیسے خاردار جھاڑیوں میں سے گزرتے ہوئے آپ اپنے کپڑے بچا بچا کے چلتے ہو نا کہ الجھ نہ جائیں، پھٹ نہ جائیں، کوئی نقصان نہ ہو، تو اسی طرح زندگی گزارنا کہ گناہوں سے بچ بچ کر صراط مستقیم پر رہنے کی کوششیں کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اس طرح یہ مثال دے کر سمجھایا تھا۔ تو تقویٰ جو بھی جس کے پاس ہوگا وہ متقی کہلائے گا اور اللہ کے نزدیک اس کا بلند درجہ ہوگا۔ پھر اگلا نقطہ ہے کہ حسب و نسب کے فخر سے منع کیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین پر مختلف نسلیں اور قومیں کیوں آباد کی ہیں؟ تو اس کا جواب اسی آیت کے شروع کے حصے میں تھا، اسی لیے اس کو شروع میں ہم نے پڑھ بھی لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم پہچان لیے جاؤ۔ ٹھیک ہے، آیت کا شروع کا حصہ یہی تھا نا کہ اے انسانوں، بے شک ہم نے پیدا کیا ہے تم کو ایک مرد اور عورت سے اور بنایا ہے تم کو قومیں اور قبیلے تاکہ پہچان لیے جاؤ، یعنی کہ سب برابر ہیں، آدم علیہ السلام اور حوا کی اولاد ہیں، لیکن یہ جو رنگ نسل کا یا حسب نسب کا فرق ہے، یہ صرف پہچان اور تعارف حاصل کرنے کے لیے ہے کہ جس شخص کا ذکر ہو رہا ہے وہ کس قوم سے ہے یا کس قبیلے سے ہے، کس خاندان سے ہے، تو پھر ہم پہچان لیں گے، اچھا اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یا آپ نے اپنا تعارف کروانا ہے تو اپنا فیملی بیک گراؤنڈ بتائیں گے۔ یہ چیزیں صرف پہچان اور تعارف حاصل کرنے کے لیے ہیں، نہ کہ کسی قسم کے فخر کے لیے۔ اس لیے رنگ و نسل کے اعتبار سے یا کسی قبیلے یا قوم کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں، سب کے گناہوں اور نیکیوں کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ اس سے لے گا، اس لیے سارے انسان برابر ہیں۔ اب آپ کا ہوم ورک، آیت مبارکہ کو صحیح تلفظ اور ترجمے کے ساتھ زبانی یاد کریں۔ آپ تجوید کی بھی پریکٹس کیا کریں اور کوئی سوال ہو تو مجھ سے پوچھ لیا کریں اور یاد کرنا شروع کر دیں۔ آیت کا صرف آپ کو درمیان کا حصہ یاد کرنا ہے جو کافی آسان ہے، اس لیے اس کو آپ ابھی سے زبانی یاد کر لیں اور زیر زبر پیش کے ساتھ لکھنے کی پریکٹس کریں۔
درست اعراب یعنی زیر زبر پیش وغیرہ کے ساتھ آیت مبارکہ کو بما ترجمے کے نوٹ بک میں تحریر کریں. ترجمہ آپ کو آتا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی آپ کے ذہن میں یہ بات ہو رہے گی اور عمل میں بھی ڈھلے گی. ٹھیک ہے، تو مقصد ہمارا یہی ہے کہ قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں اور عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالی. اچھا، اب یہ ایک ایکٹیویٹی ہے جو آپ نے خود سے کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع کے بارے میں معلومات حاصل کریں. ٹھیک ہے، ابھی آپ نے اپنی تشریح میں سنا ہے لیکچر میں، اور آپ کی بک میں بھی دیا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ گورے کو کالے پر یا عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. تو خطبہ حجۃ الوداع کیا تھا آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس کیا تھے یہ آپ کو بحیثیت مسلمان بھی پتہ ہونے چاہیے ہیں، اور ایگزام میں بھی یہ پوچھا جا سکتا ہے کیونکہ آپ کی بک میں یہ ذکر آ گیا ہے. ٹھیک ہے، تو خطبہ حجۃ الوداع کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ آپ نوٹ کر لیجئے گا. آپ کو یہ یوٹیوب پر بھی بڑی آسانی سے مل جاتا ہے. خطبہ حجۃ الوداع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ جو آپ نے اپنی زندگی کے آخری سال میں حج کے وقت میدان عرفات میں دیا تھا، اور آپ کو کتابوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے. تو اس لیے آپ اس کو سنیں یا پڑھیں اور اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس نوٹ کر لیں، جیسے ایک پوائنٹ ابھی آپ کے اس ٹاپک میں ڈسکس کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے کر کے اپنے نوٹس میں شامل کر لینا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.